وضو کیوں ضروری ہے؟ وضو پہ اسلام میں اتنا زور کیوں دیا گیا؟ کیوں اس کو اسلام میں لازم قرار دیا گیا؟ معزز ناظرین، وضو روح و قلب اور جسم کو سکون دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے جب آپ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کو ختم کرنے جا رہے تھے تو ایک صحابی راستے میں ملے تو کہنے لگے، عمر آج ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آج میں نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ اس کا دین تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، پہلے آپ اپنے گھر کا پتہ کرے پھر اس پاک ہستی تک جانا۔ چنانچہ عمر بن خطاب غصے میں گھر پہنچے تو ان کی بہن قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھیں، تو آپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن کو دروازہ کھولنے میں دیر لگ گئی، تو غصے میں پوچھا کہ کہاں تھی اور تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ اپنی بہن کو مارنے لگ گئے، مار مار کر تھک گئے اور کہا، آپ ان کا دین چھوڑ سکتی ہیں یا میں تمہیں قتل کر دوں؟ تو بہن نے بولا کہ مجھے بے شک قتل کر دے، میں ان کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر آپ کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا کہ جو بہن مجھ سے ڈرتی تھی آج مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہی؟ تو پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پہلے آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا، مطلب باوضو ہونا پڑے گا۔ تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے لیے پاک صاف لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں کو دھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت روشن چہرہ اور سفید اعضاء والی امت کے نام سے بلائی جائے گی۔ یہ روشنی و چمک وضو کی وجہ سے ہوگی، سو جو اس چمک اور روشنی کو جتنا بڑھانے کی ہمت رکھتا ہو، یہ نہیں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے وضو کرتے وقت 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا تو تمہارے پورے اور ناخنوں سے تمام گناہ نکل جائیں گے، اور جب تم نے کلی کی اور اپنے نتنوں میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے کو دھویا اور اپنی کلائیوں کو اپنی کہنیوں تک دھویا اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھویا تو تم نے تمام گناہوں سے دھل جاؤ گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ جب میں اپنی باری پر اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔